سامنے دیکھو، وہ دیکھو سامنے طیبہ آ گیا ہے، بس آدھے دن کا سفر باقی ہے۔ طیبہ یعنی یثرب آ گیا؟ اور مسلمان اس کو مدینہ کہتے ہیں۔ محمد کے آنے کے بعد بہت کچھ بدل گیا ہے۔ تم سب لوگ یہ ساری باتیں بند کرو، یہ وقت ان باتوں کے لیے نہیں ہے۔ ہم لوگ یہاں اسلام کے بارے میں جاننے کے لیے آئے ہیں۔ ہمیں ان لوگوں سے کچھ ان کے مذہب کے بارے میں کچھ سوالات کرنے ہیں تاکہ حق اور باطل سامنے آ جائے۔ تو پھر ہم واپس اپنے گھروں کو لوٹ جائیں گے، واپس اپنے وطن کی طرف۔ تم کیا کہتے ہو؟ ہاں، مجھ کو محکم یقین ہے ہماری ملاقات پیغمبر اسلام یا ان کے چچا سے ہو جائے گی۔ ہاں یقیناً ہو جائے گی۔ اگر ہم نے اس آخری نبی کو، جس کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے، اگر ہم نے اس کو پا لیا، کیا مطلب ہے؟ تو کیا بنی اسرائیل کے تمام انبیاء غلط تھے؟ میں نے کب کہا؟ مگر تمہارا مقصد تو یہی ہے۔ بس اس بات کو یہی ختم کر دو، بس ختم۔ تم بولو بیٹے، بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہے۔ اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ اس سے دلچسپ واقعہ میں نے آج تک نہیں سنا۔ بھائی کہتے رہو، ہم سن رہے ہیں۔ میری آنکھیں کھل گئیں اس واقعے سے۔ سلمان فارسی بھی اس واقعے کے راوی ہیں۔ جی ہاں، انہی کے لیے فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلمان المنہ ولائل البیت۔ جی بالکل۔ اس کے علاوہ ان کو سلمان محمدی بھی کہا جاتا ہے۔ اے میرے بیٹے، ان راہبوں کا کیا قصہ ہے؟ کہتے رہیے بھائی جان، میں اس قصے کو سننے کا بے حد مشتاق ہوں۔ وصال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ابو بکر نے خلافت پہ قبضہ کر لیا۔ راہبوں کی جماعت مدینہ پہنچی۔
تم کو یہ دن مبارک ہو. سلام ہو ان پر جو ہدایت پا گئے، سلام ہو ان پر جو شجاع ہے اور اللہ کے حکم پر ہی چلتے ہیں اور اللہ کے رسول پر ہی ایمان لائے. بہت خوبصورت جواب. آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ ہم کچھ مسائل کے جوابات معلوم کرنے آئے ہیں جن کو ہم اپنی کتابوں میں پاتے ہیں. اگر خلیفہ ہمارے سوالوں کا جواب دے دے تو ہم آمنا و صدقنا کہہ کر تمہارے رسول محمد پہ ایمان لے آئیں گے کہ وہ ہی حق ہے اور پیغمبر خدا ہے. تم لوگ کہاں جا رہے ہو راہب؟ ہم لوگ مدینے جانا چاہتے ہیں. مدینہ؟ ہاں، ہماری منزل مدینہ ہے. اگر اجازت ہو تو. اے راہبوں، میں ضرور تمہاری مدد کروں گا. ہمارے سفر کی محنت اور جستجو اکارت نہ چلی جائیں. صبر کرو، صبر کرو میرے بھائی. یہ ہمیشہ خیالی پلاؤ پکاتے ہیں. مجھ کو نہیں معلوم کہ کیسے ہم یہاں خداوند مسیح کی مدد کر رہے ہیں. کیا بکتے ہو؟ میں وہی کہہ رہا ہوں. بوڑھے میں یہاں اسی لیے آیا ہوں کہ تمہاری شکست دیکھ سکوں. تمہاری شکست مسلمانوں سے. اس کی باتوں پہ دھیان مت دو، آرام سے، صبر سے. خاموش، بکواس بند کرو. تم کو شرم آنی چاہیے میرے سامنے. اللہ کی قسم میں اس جگہ کو اور یہاں کے مکینوں کو تم سے بہتر جانتا ہوں. میں یہاں صرف علم کی روشنی حاصل کرنے آیا ہوں. کچھ راہب مدینے آنے سے جھجک رہے جبکہ کچھ کے دلوں میں خوف تھا. جبکہ پورے مدینہ میں راہبوں کے مناظرے کا چرچا ہو گیا تھا. اور پھر خلیفہ کے پاس پہنچ کر راہبوں نے سوالات کی بوچھاڑ کر دی. خدا کو دیکھا ہے؟ وہ کیا چیز ہے جو سانس تو لیتی پر روح نہیں رکھتی؟ وہ کیا ہے جو خود مرتی ہے کسی کو زندہ کرنے کے لیے؟ حق و باطل میں کیا فرق ہے؟ دنیا کے اولین شجر کا نام کیا ہے؟ اور زاریات ذروا سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرحبا میرے بھائی، تم بہت اچھے وقت پر آئے ہو. آؤ میرے ساتھ کھانا تناول کرو. میرے پاس بیٹھو میرے بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قسم ہے اس ذات پاک کی، مجھے بھوک نہیں مگر آپ کی دعوت کو رد بھی نہیں کر سکتا. اے اللہ، ہم پر رحمت نازل فرما آسمانوں سے. تو ہی ہمارا پالنے والا پروردگار ہے. خلیفہ ابوبکر نے آپ کو بلا بھیجا ہے. مجھ کو بتاؤ، کیا راہبوں کی جماعت مدینے پہنچ گئی ہے یا سلمان فارسی؟ جی، سلام ہو آپ پر یا علی. آپ کو کس نے خبر دی؟ مجھے بتائیے. رسول خدا نے اس امر کی مجھے بہت پہلے ہی خبر دے دی تھی. اے اللہ، ہم پہ اپنا کرم فرما اور ہمارے گناہ معاف فرما اور اس کا بوجھ ہم پہ سے اٹھا لے. ہم کو معاف فرما اور ہماری توبہ قبول فرما. ساری تعریف تیرے ہی لیے. ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اے اللہ، میں تیرے پیارے محمد کا وصی ہوں. مجھ پر اپنا رحم نازل فرما.
اے اللہ تو بے شک رحمان و رحیم ہے، تو ہی ہمارا آقا و مولا ہے، ہم کو ان لوگوں پہ کامیابی عطا فرما۔ کیا تمہارا نام شرخجیل ابن خرجیل ہے؟ یہ عجیب بات ہے، آپ کو میرا نام کیسے معلوم؟ مجھ کو تمہارے آنے کی خبر میرے بھائی نے دی تھی۔ میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین۔ بڑی ہی عجیب بات ہے، دیکھتے کیا ہوتا ہے، صبر کرو۔ تم کو صاف نظر نہیں آ رہا؟ ابھی تو شروعات ہے، سمجھے؟ تم لوگ پریشان مت ہو، میرے بھائی رسول خدا نے مجھے 1000 باب علم کے تعلیم کیے، اور میں نے ہر باب سے 1000 باب خود دریافت کیے اللہ کے حکم سے۔ ہم اہل بیت کا کوئی ہمسر نہیں، اور اگر تم کو ہمارے بارے میں علم نہیں تو مجھ کو اجازت دو کہ میں تم سے اپنا تعارف کرا سکوں۔ فرمائیے ابو الحسن۔ یا ابو الحسن معذرت کے ساتھ کہو سلمان۔ یہ علم کی روح ہے، جہل کی خاطر سچ سے نہیں گھبراتے، یہ اسلام کے دائی ہیں، یہ مجسم ایمان محکم ہے، یہی حق کی پہچان ہے، اور صراط مستقیم بھی یہی ہے، اسلام کے علم بردار یہی ہیں، اور دین اسلام کے محافظ بھی یہی ہیں، اور پیشوا بھی۔ یہ صرف سننے اور بولنے کی بات نہیں ہے، کچھ اور بھی بتاؤں میرے بھائی؟ کہیے۔ بہت خوبصورت جواب سلمان۔ آگے کہیے، کاش ہم آپ کے ساتھ ہی ہوتے ہمیشہ کے لیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث ہیں، یہ دین کے محافظ ہیں، یہ تمام رازوں کے جاننے والے ہیں، تمام آرزوؤں کو پورا کرنے والے ہیں، یہ مشکل کشا ہیں، یہ علم کا اتھا سمندر ہے۔ ہم ظلمات کو روشن کرنے والا نور ہے اور حکمت کا سرچشمہ، ہم علم کی اساس ہیں اور مظلوموں کے مددگار بھی۔ سبحان اللہ، بہترین جواب دیا آپ نے۔ مجھ کو اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر پختہ یقین ہے، اور ہم ہی صراط مستقیم پر ہیں۔ اپنا نام بتائیے۔ ان کا نام علی ابن ابی طالب ہے، یہ ابو طالب کے بیٹے اور عبد المطلب کے پوتے ہیں، اور محمد کے بھائی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، تو یہ رسول کا چچا ذات ہے؟ یہ دونوں بنی ہاشم سے ہیں، ہاشم ابن عبد مناف، ابن قصی، ابن کلاب، اور ابن مرہ، ابن کعب، ابن لوئی، ابن غالب، ابن فہر، ابن مالک، ابن کنانہ، ابن خزیمہ، ابن مدرک، ابن الیاس، ابن مظہر، ابن نزار، ابن معد، ابن عدنان۔ ہماری کتابوں میں اس کا ذکر ملتا ہے، کیا آپ وہی تو نہیں؟ ہاں، فاتح خیبر و خندق، صاحب ذوالفقار۔ بے شک وہ میں ہی ہوں۔ تو پھر یہاں ہمارے آنے کا مقصد آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ ہم اپنی قدیم کتابوں میں کچھ سوالات پاتے ہیں جن کا جواب نبی یا ان کے یا وسیع کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو پوچھو مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو، اور کوئی طاقتور نہیں سوائے اللہ کے۔ اگر میں تم کو تمہارے سوالوں کے جواب دے دوں تو تم کیا کرو گے؟ جو میں کہوں کیا تم وہ کرو گے؟ یقیناً، جیسے آپ کا حکم یا علی۔ تو پھر میں تم سے ایمان لانے کو کہوں گا کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ ہمیں منظور ہے۔ تو پھر شروع کرو اپنے سوالات، اور ان کے جوابات غور سے سنو۔ جسم کا کون سا حصہ کام کے وقت ساکت رہتا ہے؟ وہ انسان کا کان ہے، کیونکہ جب انسان کچھ سنتا ہے اپنے کان سے اور اس کے دماغ تک بات پہنچتی ہے، دماغ ہی وہ جگہ ہے جہاں تمام باتیں پہنچتی ہے، اور وہ سچ اور جھوٹ میں فیصلہ کرتا ہے، اور جان لو کہ علم سے دوری انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہے۔ ہم ایک جماعت کی صورت یہاں آئے ہیں، اور یہاں تم اسلام کے بارے میں جاننے کے لیے آئے ہو کہ یہ مذہب حق ہے یا جھوٹ۔
کیا کسی نے ان کو ہمارے آنے کی خبر دے دی تھی؟ ان کو تو ہمارے آنے کا مقصد بھی معلوم ہے۔ چپ کرو، ہم کو ان کی بات سنے دو۔ والزوریوت الذروا سے کیا مراد ہے؟ یہ 4 ہوائیں ہیں، جنوبی ہوائیں، شمالی ہوائیں، مشرقی ہوائیں، مغربی ہوائیں۔ والعاملات وقرا، وہ بادل جو پانی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں۔ جاریات و یسرا کیا ہے؟ وہ کشتیاں جو پانیوں پہ چلتی ہیں۔ اور فرمائیے مقسمات ابرا سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو ہر روز اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی مخلوق میں پانی اور رزق بانٹتے ہیں۔ وہ 14 کون ہیں جنہوں نے خدا وند سے کلام کیا؟ فرمائیے، آپ کیا جانتے ہیں؟ وہ 7 آسمان ہیں اور زمین کے 7 درجات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور پھر اس نے آسمان اور زمین سے کلام کیا، اور چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے انہوں نے جواب دیا، ہم چاہتے ہیں۔ وہ کیا چیز ہے جو روح نہیں رکھتی مگر سانس لیتی ہے؟ وہ صبح ہے، یعنی کہ طلوع آفتاب کا وقت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے، چلنے پھرنے والے، چھپنے والے ستاروں کی، اور رات کی جب وہ جانے لگے اور صبح کی جب چمکنے لگے۔ یہاں سانس سے مراد سورج کا طلوع ہونا ہے۔ ہمیں بتائیے یا علی، وہ کیا چیز ہے جو اللہ نے خود بنائی اور خود خریدی؟ بتائیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جان اور مال جنت کے بدلے خرید لی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کی جان خلق کی اور پھر شہادت کے عوض ان سے واپس خرید لی۔ کس کو اللہ نے خلق کیا اور اس کے بارے میں سوال کیا؟ وہ کیا چیز ہے؟ وہ عصائے موسیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ یہ وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ سے کلام کیا لیکن نہ اس میں گوشت ہے نہ خون؟ وہ جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے عذاب سے بچائے۔ بتائیے وہ کون ہے جو کہ نہ انسان ہے، نہ جن، نہ فرشتہ، مگر وہ ایک نبی کا قاصد ہے۔ وہ حدود ہے پیغمبر سلیمان کا، جس کو پیغمبر سلیمان نے خط دے کر ملکہ سبا کی طرف یہ کہہ کر بھیجا، جاؤ اس خط کے ساتھ اور اس کا جواب دے کر آؤ، دیکھتے ہیں وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ وہ کون سا عمل ہے جو کسی حرام کام کے بعد انجام دیا جائے تو وہ عمل بھی حرام قرار پائے گا؟ وہ شراب پینے کے بعد نماز کا ادا کرنا ہے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے دور کر لیا اپنے پہلے عمل سے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، نماز کو چھوڑ دو جب تک تم شراب کے نشے میں ہو۔ موسیٰ نے کتنے دن اپنی ماں کا دودھ پیا؟ اور یہ بھی بتائیے کس روز اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا تھا؟ موسیٰ کی ماں نے ان کی رضاعت 3 مہینہ 3 دن تک کی، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے جمعے کے روز کلام کیا۔ یہ بتائیے ابو الحسن، کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ ہم اس اللہ کی عبادت کیسے کریں جس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں؟ اس معاملے کو اپنی ظاہری آنکھوں کے بجائے دل کی آنکھوں سے دیکھو۔ جس دل میں ایمان کی روشنی ہوگی اللہ اس کو مل جائے گا۔ صحیح کہا یا ابو الحسن۔ اللہ کی حمد و ثنا جو تمام عالمین کا رب ہے، جس نے تمام اشیاء، چرند پرند، انسان اور جن کو پیدا کیا، اس کائنات کو پیدا کیا، وہ ہی یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں جب کوئی اپنے پیدا کرنے والے کو دیکھنے کی بات کرتا ہے۔ ہمارے باپ آدم وہ کتنے سال زندہ رہے؟ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال کی ہے۔ یا ابو الحسن، وہ کون ہے جو نہ نبی ہے، نہ انسان، نہ ہی وہ فرشتہ ہے؟ مگر اس پہ اللہ کی وحی آئی ہے۔ وہ شہد کی مکھی تھی جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کی۔ اللہ بڑا قادر و مطلق ہے۔
وہ 5 جاندار کون سے ہیں جو ماں کی پیٹ سے نہیں آئے؟ وہ 5 یہ ہیں: آدم، حوا، حضرت صالح کی اونٹنی، حضرت موسیٰ کا عصا اور حضرت اسماعیل کا دمبا۔ یا ابوالحسن 2 جاندار ایک ساتھ مرتے ہیں، اس میں سے ایک کا کھانا ہم پر حلال ہے اور دوسرے کا حرام۔ فرض کرو کہ ایک پرندہ اڑے اور سمندر سے مچھلی کا شکار کرے اور اس کو لے کر اڑ رہا ہو اور قضائے الہی سے اس پرندے کو موت آئے تو وہ دونوں زمین پر ایک ساتھ گریں گے، مگر پرندہ حرام ہوگا اور مچھلی حلال۔ ابو الحسن ہمیں ان پرندوں کے نام بتائیے جو قرآن میں موجود ہیں۔ ہدہد، کوا، سلوا۔ کوے کا ذکر حابیل اور قابیل کے واقعے میں آیا ہے، اور ہدہد کا ذکر حکایت سلیمان میں تفصیل کے ساتھ آیا ہے۔ سلوا کا ذکر بنی اسرائیل کے قصے میں موجود ہے۔ اے وسیع نبی، یہ بتائیے ایک جاندار مر کر دوسرے کو زندگی دیتا ہے۔ یہ وہ گائے ہے جس کا ذکر بنی اسرائیل کے قصے میں آیا ہے۔ اے یحییٰ، کیا تم یہ بات جانتے ہو کہ عیسائیوں نے اپنے آپ کو بہت سے فرقوں میں بانٹ لیا ہے؟ ان میں سے ایک فرقہ یہ مانتا ہے کہ اللہ ان کے درمیان موجود تھا۔ یہ تو انتہائی غلط عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو سیدھی راہ دکھائے۔ جبکہ دوسری جماعت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتی ہے۔ اس جماعت کو نصارہ کہتے ہیں، اور ان کے ہاں کچھ ایسے بھی ہیں جن کے 3 خدا ہیں، اور قرآن کے نزدیک ان کا یہ عقیدہ غلط ہے۔ اور جو بھٹک گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے 3 خدا ہیں۔ کیا کوئی ایسا نہیں جو عیسیٰ کو اللہ کا رسول اور بندہ سمجھتے ہوں؟ ہاں یحییٰ، کتاب حکمت قرآن کے نزدیک یہی لوگ مسلمان ہیں جو عیسیٰ کو اللہ کا رسول اور بندہ سمجھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ صحیح راستے پہ ہیں۔ صحیح، اور وہی لوگ نبی آخر کا انتظار کر رہے ہیں، جبکہ ان کے ساتھیوں نے دین میں بگاڑ پیدا کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے رسول کو سچے پیغام یعنی قرآن کے ساتھ بھیجا ہے۔ اسی وجہ سے یہ لوگ ان کو فوراً پہچان لیتے ہیں، وہ اس لیے کہ ان کی کتابوں میں ہمارے رسول کے نام اور صفات آ چکے ہیں۔ تم کیا کہتے ہو شرکا جی؟ ہمارے اور ان کے درمیان کیسا معاملہ ہے؟ میں یہاں پر اپنے علم کی پیاس بجھانے آیا ہوں، یہ خود علم کا سمندر ہے۔ اگر ہم رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہو جائے تو؟ بہت خوب، ویسے بھی اس ناکام مہم کا کیا فائدہ ہے؟ تم غلط بات کر رہے ہو۔ بس اب بہت ہو گیا، میں نے ہدایت پانے کے لیے ساری عمر صبر کیا ہے، سمجھے تم سب لوگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نعمتوں کے بخشنے والے، اے فضل و کرم کرنے والے، اے لوح و قلم کے پیدا کرنے والے، اے چونٹی اور آدمی کے پیدا کرنے والے، اے عذاب کرنے والے، انتقام لینے والے، عرب اور عجم کے الہام کرنے والے، اے سختیوں اور رنج کے دور کرنے والے، اے پوشیدہ باتوں کے جاننے والے، اے کعبے کے مالک، اے عدم سے وجود میں چیزوں کے لانے والے، پاک ہے تو۔ اے پروردگار، میں تیرے نام کے ساتھ تجھ سے مانگتا ہوں۔ اے میرے پالنے والے، اے قبول کرنے والے، میری دعاؤں کو قبول فرما اور مجھ پر رحم نازل فرما، کیونکہ تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو رحمان ہے، رحیم ہے اور روز جزا کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ کیا ابو الحسن، مشرق اور مغرب میں کتنا فاصلہ ہے؟ اور آسمان و زمین کا بھی بتائیے۔ مشرق اور مغرب میں سورج کے 1 دن کی مسافت کا فاصلہ ہے، اور زمین و آسمان میں
مظلوم کی صرف ایک آہ کا فاصلہ ہے۔ تم لوگ اپنا وقت کیسے گزارتے ہو اے راہبوں؟ دین کے معاملات میں سوچ بچار کر کے وقت گزارتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک بہترین وہ ہے جو اپنے نفس کی نفی کرے۔ اللہ بہت رحیم ہے۔ ہم واپس اپنے سوالات کی طرف آتے ہیں۔ پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو۔ کیا ابو الحسن، مجھے بتائیے، زمین پہ پہلا شخص کون قتل کیا گیا؟ قابیل ابن آدم۔ وہ کون سا درخت ہے جس کو سب سے پہلے ہواؤں نے جھلایا؟ وہ درخت جس کی لکڑی سے حضرت نوح نے اپنی کشتی تیار کی، سچ کا درخت۔ بتائیے وہ کون سا پانی ہے جو نہ کبھی آسمان سے برسا نہ زمین سے جاری ہوا؟ گھوڑے کا پسینہ۔ وہ کون سا پرندہ ہے جو کسی کی اولاد نہیں؟ وہ پرندہ جو عیسیٰ نے بنایا اور پھر اللہ کے حکم سے اس میں روح پھونکی۔ ہے وسیع نبی، یہ بتائیے کتا کیا کہتا ہے، گدھا کیا کہتا ہے؟ جب اونٹ بولتا ہے تو اس وقت وہ کیا کہتا ہے؟ اور گھوڑا کیا کہتا ہے، مرغ کیا کہتا ہے؟ تمام چرند اور پرند اللہ کی تصدیق کرتے ہیں، مگر انسان کو اس امر کا شعور نہیں ہے۔ بے شک اللہ بہترین رحم کرنے والا ہے۔ یا ابو الحسن، جان لیجیے کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں آپ جیسا کسی کو نہیں پایا۔ اگر میری ملاقات آپ سے پہلے ہو جاتی تو آج میرا حال بالکل جدا ہوتا۔ یہ بتائیے وہ کون لوگ تھے جنہیں اللہ نے بشارت دی عیسیٰ کے زمانے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب ہم نے حواریان عیسیٰ کو اپنے دین کی بشارت دی، انہوں نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ وہ حواریان عیسیٰ تھے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی اور مددگار۔ حواریان عیسیٰ کے نام یہ ہے: شمعون، اندرس، جون بن دری، یوحنا، افلاس، توماس، متی، یعقوب بن خلفی، تادیوس، بطلیموس اور جوڈا اور شمعون تھے۔ ان میں سے 11 نے ایمان کا اقرار کیا اور جوڈا نے ایمان کا انکار کیا۔ اور شیطان مردود پہ لعنت ہو، اور یہ جوڈا ہی تھا جس نے اپنے ایمان کو یہودیوں کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ اسی نے حضرت عیسیٰ سے چاندی کے 30 سکوں کے لیے غداری کی۔ آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ آپ نے ان کو سچائی کا راستہ دکھا دیا یا ابو طراب۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی طرف سے نہ پھرنے دینا۔ جب تو نے ہماری رہنمائی کی اور اپنی رحمت نازل کی، تو بڑا رحیم ہے۔ اے اللہ ہم کو معاف فرما اور ان کو بھی معاف فرما جو ہم سے پہلے آئے، اور ہمارے دلوں سے بغض اور حسد کو دور فرما۔ اے اللہ بے شک تو بڑا غفور و رحیم۔